دوستو بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ بیٹا یہ جو غار ہے جہاں پہ تم رہتے ہو یہاں سے بالکل نہیں نکلنا، میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرایا اور سمجھایا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان کو گھر کے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو چھوٹے بچے تھے، وہ کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی طاق میں تھا، بھوکا تھا، للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان کو چیر پھاڑ کر ان کے دونوں بچوں کو کھا گیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بکری سمجھ گئی، تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے۔ بکری روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی کہ اے اللہ میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے، ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، مگر میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا، بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی۔ لیکن اللہ پاک نے اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا۔ ایک بار وہ اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی میرے بچے تو نہیں ہیں، خیر چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار میں دیکھ کر اس کو نظر انداز کر دیا، اس سے نظریں چرا لیں کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو ہمارے بچوں کو کھایا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی کا تو بچہ ہے۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا، اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت بری نگاہوں سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور بھوکا بھی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے اس کو غار میں رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے یہاں پڑے پڑے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی اور اس شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ بکری اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی، اور پھر اس نے بڑے پیار سے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے ہی بچے بھی دے دیے۔ بکری کے اپنے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا، اس کو خوف آ جاتا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب جوان ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں ایک بکری ہوں اور یہ شیر ہے،
اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، دوسرے جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری یہ سوچتی ہے کہ کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا اور بکری کا بہت خیال رکھتا تھا اور بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا یہ اثر ہے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک خون خوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے اس بکری نے پالا تھا سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم اس بکری کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ شیر کہنے لگا ارے تم تو میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تم لوگوں کو کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی بھی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گھرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ اس نے کہا کہ تو اپنا پیٹ بھرنے اور اس کو کھانے کے لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹ گیا اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن پر لگا دیے، اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کو جسے میں ماں سمجھتا ہوں اسے نہیں مار سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بکری کہنے لگی کہ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج یہ اصل میں ہی میرا بیٹا بن گیا ہے۔ اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ بیٹا بن کر رہ گیا، اس کا بچہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، آج کل کے بچے تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت تک نہیں کرتے۔ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکل سے ان کو پالا ہے لیکن یہ وہ بھول چکے ہیں۔ آج کل کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔